شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، گھر میں کوئی بے نمازی یا نافرمان ہو، یہ ایک آیت دم کر کے اسے پلا دیں، انشاءاللہ وہ پکا نمازی اور پاؤں دھو کر پینے والا فرما بردار بن جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، صرف اولاد کے لیے نہیں ہے۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو آپ کے گھر میں رہتا ہو اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بے نمازی ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، بات بات پہ فساد کرتا ہے، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا، مطلب کچھ بھی گھر کے مسئلے ہوتے ہیں، کچھ بڑے یا کچھ لوگ ایسے بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچوں کی کیا بات کریں، بڑے بھی ہوتے ہیں، خاوند بھی ہوتے ہیں جو بیویوں سے لڑتے ہیں، اور بعض بیویاں بھی لڑتی ہیں اپنے خاوندوں کے ساتھ۔ تو مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرما بردار ہو جائیں، 5 وقت کے نمازی ہو جائیں اور ایسے ہو جائیں، ایک بندہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک والا معاملہ ہو جائے، تو اس میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان سا عمل ہے۔ دیکھیے، اصل میں یہ ہے کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہیں، اس معاملے میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قرآن پاک میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس پہ آمنا صدقنا والا کام کیا کریں، اس میں حیل و حجت مت ڈھونڈا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں، اس میں ایک قرآنی آیت آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ آیت ہے سورۃ الفرقان کی آیت، جو اس عمل میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز فوت ہوئی تو گویا اس کے اہل و عیال جاتے رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز عصر جاتی رہی، گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو گرا دیا۔ مفتی سید عبد الفتاح قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش نیک بختی اور تونگری یعنی دولت مندی کی برکت حاصل ہو جاتی ہے، بدبختی اور مفلسی یعنی غربت دور بھاگتی ہے، اور جماعت کو ترک کرنے نیز بالکل نماز نہ پڑھنے سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اللہ پاک اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ پاک کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو کہ جس نے ایک نماز بھی چھوڑی وہ مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ ناظرین کرام، نماز ایک عظیم نعمت ہے۔ جو پابندی سے نماز پڑھے گا جنت کا حقدار ہوگا، اور جو فرض نمازیں نہیں پڑھے گا وہ دوزخ کا حقدار ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ کے جنگل میں جائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے اور اس کا نام حبحب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بجھنے پر آئے گی ہم اور زیادہ بھڑکائیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض نمازیں بغیر عذر کے چھوڑی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ ناظرین، بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی، اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا۔ تمام تعریفیں تمام اوقات میں تمام کرنے والوں کی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر نماز فرض کی۔ نماز دین کے بنیادی ستون میں سے ایک ستون ہے، اور نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، البتہ گناہگار لازمی ہوگا۔ جہاں احادیث میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ آئیے نماز نہ پڑھنے کے بارے میں چند وعیدیں سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز نہ پڑھنے کے کچھ دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ پہلے ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ بے نمازی کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، بے نمازی کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے،
بے نمازی بے حیائی اور دیگر گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے نمازی کبھی قلبی سکون نہیں پا سکتا۔ بے نمازی پر معاشرہ اعتبار نہیں کرتا۔ محترم جناب، مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہم عزت و عظمت اور شان و شوکت کے تنہا مالک تھے، مگر اب مسلمانوں کی حالت زار ہمارے سامنے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمازی تھے اور ہماری اکثریت بے نمازی ہے۔ وہ سنت کے دیوانے تھے اور ہم فیشن کے مستانے ہیں۔ وہ خود بھی نیکیاں کرتے اور دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے تھے، جبکہ ہم نہ صرف خود گناہ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ وہ اسلام کی سربلندی کی خاطر راہ خدا میں سفر کرتے تھے، جبکہ ہم محض مال دنیا کی جستجو میں دور دراز کے سفر اختیار کرتے ہیں۔ انہیں نیکیاں کمانے کی جستجو تھی، جبکہ ہمیں مال کمانے کی آرزو ہے۔ جو اسلام ہمیں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی بے شمار قربانیوں کے بعد نصیب ہوا، افسوس صد افسوس اس کی ترقی اور اشاعت کی ہمیں بالکل فکر نہیں۔ آج مسلمان ترک نماز اور دیگر گناہوں پر دلیر ہو چکا ہے۔ مسجدیں ویران اور گناہوں کے اڈے آباد ہے۔ ہر طرف غفلت کا دور دورہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ 263 پر ہے، جیسے گناہ کا عذاب دنیا اور آخرت میں پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ بھی دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ جو مسلمان 5 نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا، اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ہوگی، پیاس اور بھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا، اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ اور ناظرین، صحت اور تندرستی کے باوجود نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک نے جو عذاب تیار کر رکھے ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ تندرستی کے باوجود نماز ترک کرنے والے کو اللہ 15 قسم کے عذابات میں مبتلا فرمائے گا۔ ان میں سے 6 عذاب دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 اللہ سے ملاقات کے وقت ملیں گے۔ ناظرین، دنیا میں ملنے والے عذاب یہ ہیں کہ اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے چہرے سے بھلائی کا نور مٹ جاتا ہے، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے وقت ملنے والے عذاب کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا، یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کس دین پر مرا ہے، بھوکا پیاسا مرے گا، اگر اسے تمام دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی سیراب نہ ہوگا۔ مفتی سید عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے نیک بختی اور دولت مندی کی برکت حاصل ہوتی ہے، بدبختی اور مفلسی دور بھاگتی ہے، اور جماعت کو ترک کرنے نیز بالکل نماز نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پنجگانہ اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہمیں عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ بے شک اللہ نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی ہی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ سورۃ الطٰہٰ آیت 14 میں ارشاد ربانی ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ جس طرح نماز پڑھنے کے کئی فوائد اور فضائل ہیں، اسی طرح نماز نہ پڑھنے کے دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کے چند دنیاوی نقصانات یہ بھی ہیں کہ مخلوق کی نفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں بے نمازی کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور لوگ اس کی صحبت سے دور رہتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ رزق میں تنگی کا سبب ہے کہ اللہ پاک بے نمازی کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ مفتی سید عبد الفتاح قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت کو ترک کرنا نیز بالکل نماز نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بے نمازی دعا کی عدم قبولیت کا سبب ہے۔ بے نمازی وقت کا پابند نہیں ہوتا اور اس کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں رہتی ہیں۔
اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی، اللہ پاک اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا، اور یہ عمر میں تنگی کا سبب بھی ہے۔ بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جاتی ہے، اور نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے، اور تو اور اللہ پاک بے نمازی کو کسی بھی نیک عمل پر ثواب نہیں دے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب دنیاوی طور پر نماز نہ پڑھنے کے اتنے نقصانات ہیں تو اخروی طور پر اس کے کتنے عذاب اور نقصانات ہوں گے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خلوص نیت، خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس وظیفے کی بدولت آپ کی نافرمان اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گی۔ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے، اس کے کرنے سے انشاءاللہ بچہ جلد ہی فرما بردار بن جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بچہ دن رات آپ کا فرما بردار رہے گا اور دین کے تمام کاموں میں زیادہ توجہ دے گا اور آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر لے گا۔ انشاءاللہ وہ بچہ جس کے کانوں میں یہ وظیفہ جائے گا، جس کے دل میں یہ پانی جائے گا، وہ آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ انشاءاللہ نافرمان اولاد جلد ہی فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کے جائز مقاصد بھی اس وظیفے سے پورے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق میں تنگی ہے، اولاد کے علاوہ دولت کا مسئلہ ہے، تو تب بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی۔ ناظرین کرام، تربیت انسانی اخلاق کو سنوارنے والی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظر میں معزز بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کے معاملے میں ہمارے معاون اور مددگار پیدا فرمائے اور انہیں معاشرے کا بہترین فرد بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیانہ زندگی پر نظر کریں تو دنیا کے تمام ہی معلمین آپ کے خوشہ چین نظر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے بہترین شوہر نظر آئیں گے۔ آپ کی مجاہدانہ اور سپاہیانہ زندگی پر نظر کریں تو دنیا کے بہادر آپ سے کوسوں دور ہوں گے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کا جائزہ لیں تو آپ بہترین مربی بھی ہیں، نیز آپ سے زیادہ کوئی بچوں پر رحم کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، عاطفت، ملاطفت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام خیروں سے محروم ہے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ناظرین غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد سے خود محبت فرمائی بلکہ امت کو بھی اس کی تعلیم دی اور رحیمانہ سلوک کے ترک کرنے پر ترغیب ارشاد فرمائی کہ وہ شخص عند اللہ بھی قابل رحم نہیں۔ لہٰذا بچوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر حضرت حسن کے بارے میں دریافت کر رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گئے۔ آپ نے انہیں گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے پاس آتے، انہیں گود میں بٹھاتے، انہیں چومتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ذریعے اپنی آل اور اولاد کے ساتھ رہنے کا طریقہ ہمیں سکھلایا۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری اتنی کوتاہیوں کے باوجود ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو لگے گا کہ ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہماری اولاد ہے۔ ہمارے بچے ہمارے جسم کا ہی ایک حصہ ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، گھر کے آنگن میں کھیلتے ہوئے ہمیں خوشی دیتے ہیں۔
محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کل ایک مسئلہ جس میں تقریباً ہر گھر مبتلا ہے، ہر شخص ایک چیز کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے ضدی ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تلخ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے کی جو بری کمیونٹی ہے، جو بری سوسائٹی ہے، وہ اس کا جز بن رہے ہیں، ہمارے بچوں کی جو عادات ہیں وہ نیگیٹو ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کے اندر منفی اثرات آ رہے ہیں، ہمارے بچے کسی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے بچے کسی بات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے بچوں کے اندر سے وفا ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کے اندر سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ ان والدین کے لیے ہے جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اپنے والدین کو گالم گلوچ کرتی ہے، اپنے والدین کو مارتی پیٹتی ہے، اور والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے تابعدار ہو جائیں، ان کے فرما بردار بن جائیں۔ وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، بچہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، انشاءاللہ صرف 7 دنوں کے اندر اندر وہ آپ کا تابعدار ہو جائے گا، آپ کا خدمت گزار ہو جائے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا۔ لیکن جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، وہ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان اگر وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اس کا انتقال روزے کی حالت میں ہی ہو جائے، اور یہ انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، تو جب وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا تو اللہ اس پر غضب فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے لیے ایک شفاف مٹی کے برتن کو لینا ہے جس میں آپ نے پانی بھر لینا ہے۔ آپ نے روزانہ 7 مرتبہ بعد نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے ان 3 ناموں کو اور ایک آیت کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، اور وہ آیت یہ ہے، اس آیت کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، اللہ کے وہ 3 نام یا عزیزو یا وہابو اور یا رحمانو کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان 3 ناموں کو اور آیت کو اول و آخر درود شریف کے درمیان پڑھنا ہے، اور یہ پانی اپنے بچوں کو پلانا ہے، اور جب بچہ سو جائے تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر بچے کے دائیں کان میں پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، انشاءاللہ بچہ جلد ہی آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بچہ دن رات آپ کا کہا مانے گا، بچہ دین کے تمام کاموں میں زیادہ توجہ لے گا اور آپ کے ہر حکم کو انشاءاللہ سر آنکھوں پر رکھے گا۔ وہ بچہ جس کے کانوں میں یہ وظیفہ جائے گا، جس کے دل میں یہ پانی جائے گا، وہ آپ کے حکم کے بغیر انشاءاللہ ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ والدین جو اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اس وظیفے کا 7 دن مسلسل پابندی سے اہتمام کریں۔ انشاءاللہ نافرمان اولاد جلد ہی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کے جائز مقاصد بھی اس وظیفے سے پورے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق میں تنگی ہے اور اولاد کے علاوہ دولت کا مسئلہ ہے، تو تب بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔